بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بیانات 5 ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل اور بیان ضرورت۔ ان 5 بیانات میں وجہ حصر جو شارح نے بیان کی ہے، ان 5 کے درمیان وجہ حصر کہ وہ بیان کلام اور وہ بیان یا منطوق ہوگا یا غیر منطوق ہوگا۔ وہ بیان منطوق ہوگا، اس بیان کا تکلم کیا ہو گیا، نطق کیا ہو گیا ہوگا، یا وہ غیر منطوق یعنی وہ مسکوت عنہ ہوگا۔ اگر وہ غیر منطوق ہے یعنی مسکوت عنہ ہے، اس کا تکلم نہیں کیا گیا، تو وہ بیان ضرورت ہے، وہ بیان ضرورت ہے۔ اور اگر اس کا نطق کیا گیا ہے، منطوق ہے، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس بیان کے معنی کلام کا بیان ہوگا، وہ منطوق کلام کے معنی کا بیان ہوگا، یا معنی کلام کے لازم کا بیان ہوگا۔ اگر وہ معنی کلام کے لازم کا بیان ہے تو وہ بیان تبدیل ہے۔ اور اگر وہ معنی کلام کا بیان ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ بیان تغییر کے ساتھ ہوگا یا بغیر تغییر کے ہوگا۔ اگر وہ تغییر کے ساتھ ہے تو وہ ہے بیان تغییر۔ اور اگر وہ معنی کے تغییر کے ساتھ نہیں ہے، وہ بیان معنی کے کلام کے معنی کے تغییر کے ساتھ نہیں، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس کلام کا معنی معلوم ہوں گے یا اس کے معنی معلوم نہ ہوں گے۔ اگر اس کے معنی معلوم ہے تو وہ بیان تقریر، اور اگر اس کے معنی معلوم نہیں تو وہ ہے بیان تفسیر۔ یہ شارحین نے اور اصولیین نے ان 5 بیانات کے درمیان یہ وجہ حصر بیان کیا۔ بیان تقریر بالاتفاق موصولاً بھی جائز ہے اور مفصولاً بھی جائز ہے، یہ ان کا حکم ہے۔ بیان تفسیر موصولاً اور مفصولاً اس پر بھی جمہور کا اتفاق ہے کہ بیان تفسیر بھی موصولاً بھی اور مفصولاً بھی یعنی متصل اور منفصل دونوں طریقے سے جائز ہے جمہور کے ہاں۔ البتہ حنابلہ اور اشاعرہ اور بعض شوافی وہ ان میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیان تفسیر یہ مفصولاً جائز نہیں ہے، متصلاً تو جائز ہے، مفصولاً منفصلاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ پھر کلام جیسے مجمل ہے، بیان تفسیر مجمل ہے یا مشترک ہے یا خفی ہے یا مشکل ہے یا مجمل ہے، تو یہ جب ایسا کلام ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو تو اس پر عمل کیسے ہوگا جب تک کہ اس کا تفسیر فوراً نہ ہو۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس بیان تفسیر کے لیے بھی متصل ہونا ضروری ہے، منفصلاً اگر بیان تفسیر ہوگی تو وہ درست نہیں، وگرنہ پھر مجمل کے ساتھ خطاب لازم آئے گا، پھر لوگ اس کتاب اللہ کی اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ کیونکہ لفظ مشترک ہے، کیونکہ لفظ خفی ہے، اس کی مراد معلوم نہیں ہے، پھر عمل کیسے ہوگی؟ کیونکہ آیات سے مقصود عمل کرنا ہے اور وہ عمل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں منفصلاً درست نہیں، متصلاً ضروری ہے۔
جمہور حضرات اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ وقت حاجت سے کوئی بیان مؤخر نہیں ہوتا، بیان کے لیے وقت حاجت سے تاخیر یہ درست نہیں، اگرچہ عام حضرات کے نزدیک وقت حاجت سے بھی تاخیر جائز ہے۔ جب کسی آیت پر یا کسی روایت پر جو مجمل ہے یا جو خفی ہے اس پر عمل کا وقت آ گیا اور پھر بھی اس کی معنی اور وضاحت معلوم نہیں ہے، اس کی تفسیر معلوم نہیں، تو بعض کے نزدیک وقت حاجت سے تفسیر مؤخر ہونا جائز نہیں، جبکہ بعض کے نزدیک وقت حاجت سے بھی تاخیر جائز ہے، اس لیے کہ جس آیت کی ابھی تک وضاحت ہوئی نہیں ہے تو اس کے کرنے کا بندہ مکلف بھی نہیں ہے، اس کے کرنے کا بندہ مکلف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ مجمل ہے اور نازل ہوئی اور پھر اس کی وضاحت ہوگی تدریجاً ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور فعل سے ان کی وضاحت کی، بتدریج کی ہے، فوراً نہیں ہوئی کہ نزول کے وقت فوراً ہی ہو، نزول کے وقت فوراً نہیں ہوئی۔ اسی طرح حج کے مناسک ہے، ان کے حج کے مناسک آپ نے اپنے اقوال سے اور افعال سے بیان کیے، لیکن بتدریج، فوراً نہیں۔ تو جمہور حضرات کہتے ہیں کہ اگر مجمل ہو، خفی ہو، مشترک ہو تو اس پر وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اگر ٹھیک ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، عقیدے کے حق میں تو فائدہ مند ہے، اس لیے ایسی آیات جو مجمل ہو، خفی وغیرہ ہو، ایسی آیات آزمائش اور ابتلاء کے فائدے کے لیے اتاری جاتی ہے، لہذا اس پر اجمالی عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو عمل تو ہو رہا ہے عقیدے کے حق میں کہ اس پر اجمالی عقیدہ رکھا جائے، پھر جب اس کی تفسیر آ جائے تو پھر اس کے بعد تفصیلی عقیدہ رکھا جائے گا، اور بیان مؤخر ہو سکتا ہے، بیان مؤخر ہو سکتا ہے۔ لا تحرک به لسانا، آگے لتعجل به، آگے ان علینا جمعہ و بیانا، ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا، فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا۔ جبرائیل جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کی تلاوت وحی پڑھتے تھے تو آپ علیہ السلام جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائے، تو منع کیا، آپ نے منع کیا، اللہ نے منع کیا کہ فوراً جو اس طرح نہ پڑھا کرو، آپ کے سامنے اس کے پڑھنا، جمع کرنا، بیان کرنا ہمارا کام ہے، آپ نہیں بھولیں گے۔ ثم ان علینا بیانا، ثم للتراخی، ثم تاخیر کے لیے آتی ہے، پھر ہمارے ذمے اس کا بیان کرنا ہے، یعنی اظہار کرنا ہے۔ معلوم و تاخیر ہو سکتی ہے، جیسے کہ نماز، روزے اور حج وغیرہ کے احکامات تاخیر سے بتدریج اس کی وضاحت ہوگی، تفسیر ہوگی۔ معلوم ہوا بیان تفسیر متصلاً بھی درست ہے اور منفصلاً۔ بیان تقریر اور بیان تفسیر پر جمہور کا اتفاق ہے کہ متصلاً بھی درست ہے اور منفصلاً بھی درست ہے۔ تیسری قسم ہے بیان تغییر۔ بیان تغییر یعنی وہ بیان کہ جس سے ماقبل کا کلام تبدیل ہو جائے، جیسے کہ تعلیق ہے اور استثناء ہے، تعلیق ہے اور استثناء۔ تعلیق میں بھی ماقبل کلام بدل جاتا ہے، جیسے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے انت طالق، تو اس سے فی الفور طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن پھر فوراً کہا ان دخلت الدار، تو ان دخلت الدار سے اب یہ تنجیز طلاق فی الحال واقع نہیں ہوگی، تنجیز سے تعلیق کی طرف یہ کلام بدل گیا، تبدیل ہو گیا، تو یہ ہے تغییر۔ یہ کیا ہے؟ تغییر ہے، اس لیے کہ اگر یہ شرط نہ ہوتی طلاق فی الحال واقع ہو جاتی۔ اور استثناء میں بھی یہی ہوتا ہے، استثناء میں بھی کہ اول کلام سے کچھ اور ہوتا ہے لیکن آخر کلام سے اول کلام بدل جاتا ہے، جیسے کہ کوئی کہے لفلان علیہ الف درہم، فلان کے میرے ذمے 1000 درہم ہے، الا مئتن، سوائے
100 کے، تو اول کلام سے 1000 واجب ہو گئے، اور آخر کلام نے اول کلام کو تبدیل کر دیا، اب 1000 نہیں ہے، کتنے ہو گئے؟ 900 ذمے میں واجب ہو گئے۔ لہذا یہ جو استثناء ہے اور تعلیق ہے یہ بیان تغییر ہے۔ 2 قسمیں ذکر کیے مصنف نے بیان تغییر کی، 2 قسمیں ذکر کی۔ یہ مصنف اشارے کہتے ہیں کہ یہ مصنف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے یہ علامہ فخر الاسلام کی اتباع میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس بیان کو، تعلیق کو ان میں سے شمار کیا ہے بیان تغییر میں سے، جبکہ شارح کہتے ہیں کہ علامہ شمس الائمہ نے اور قاضی امام ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے انہوں نے اپنے اصول میں اس تعلیق کو بیان تبدیل میں شمار کیا ہے، تغییر میں شمار نہیں کیا۔ ان حضرات نے یہ تعلیق کو بیان تبدیل میں شمار کیا ہے، بیان تغییر میں شمار نہیں کیا۔ یہ جو مصنف نے کیا ہے یہ علامہ فخر الاسلام کی اتباع میں کیا ہے، اس لیے کہ علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تعلیق بیان تغییر میں داخل ہے۔ لہذا بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ یہ وصل کے شرط کے ساتھ درست ہے، اگر موصولاً نہ ہو، متصل نہ ہو تو پھر بیان تغییر درست نہیں ہے۔ بیان تغییر کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ متصلاً ہو۔ جمہور کے نزدیک، جمہور فقہا اور جمہور صحابہ کے نزدیک بیان تغییر متصلاً درست، منفصلاً درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان تغییر جو ہوتی ہے، یہ جو تعلیق ہے یا استثناء ہے، تعلیق بھی کوئی کلام، یہ جو بیان تغییر ہے 2 قسم کا ہے، یا وہ مستقل کلام ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا۔ اگر یہ بیان تغییر مستقل کلام ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے، لیکن اگر وہ مستقل کلام نہ ہو، جیسے کہ تعلیق ہے یا جیسے کہ استثناء ہے، یہ مستقل کلام نہیں ہے، تو جب کلام مستقل نہ ہو تو یہ مفید حکم بھی نہیں ہوتا۔ مفید حکم تب بنے گا جب اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق ہو۔ جب متصل ہوگا تو یہ ماقبل والے کلام کے ساتھ مل جائے گا، مفید حکم بن جائے گا، ایک معنی کا فائدہ دے دے گا۔ لیکن اگر یہ ماقبل کے ساتھ متصل نہ ہو تو پھر یہ مفید حکم بھی نہیں ہے۔ ان دخلت الدار، ان دخلت الدار شرط ہے اگر تو گھر میں داخل ہو، اگر تو گھر میں داخل ہو، تو اگر تو گھر میں داخل ہو تو کیا؟ جب تک جزا کے ساتھ یہ متصل نہ ہوگا، اگر تو پانی پیے، اگر تو پانی پیے تو کیا ہو جائے گا؟ بات پوری نہیں ہے، مفید حکم نہیں ہے۔ جاءنی القوم الا زیدن، تو صرف زیدن کہنا، الا زیدن سوائے زید کے، الا مئتن، الا مئتن سوائے 100 کے، تو جب تک 100 پیچھے لفلان علیہ الف کے ساتھ نہیں ملے گا مفید حکم نہیں ہوگا، کیونکہ الا مئتن صرف 100 یہ مبتدا ہے، اس کا خبر نہیں ہے، اور ان دخلت الدار شرط ہے، اس کا جزا نہیں ہے، تو دونوں مفید حکم نہیں ہے، کلام غیر مستقل ہے، تو یہ ایسا بیان تغییر ہے کہ جو مستقل نہیں، اس لیے مفید حکم نہیں، تب وہ بنیں گے جب ماقبل کے ساتھ اس کا اتصال ہوگا۔ اس لیے جمہور کے نزدیک اگر بیان تغییر مستقل نہیں تو پھر یہ مفید حکم تب بنے گا جب کلام پہلے کلام کے ساتھ متصل ہوگا، تب مفید حکم ہوگا۔ اس لیے جمہور کے نزدیک انہوں نے بیان تغییر میں وصل کی شرط لگائی کہ متصل ہونا ضروری ہے، متصل ہوگا تو بیان تغییر بنے گا، وگرنہ بیان تغییر نہیں بنے گا۔ سوائے صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ اس بات قائل ہے کہ بیان تغییر متصلاً بھی درست اور منفصلاً بھی درست۔ متصلاً پر تو اتفاق ہے، لیکن وہ منفصلاً کے بھی جواز کے قائل ہے، اور استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ قسم کھائی، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا،
میں ضرور بے ضرور قریش کے خلاف لڑوں گا۔ پھر آپ نے 1 سال بعد فرمایا انشاءاللہ تعالی۔ تب وہ قسم کیا ہو گیا؟ قسم ختم۔ معلوم ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو بیان تغییر ہے، انشاءاللہ کی وجہ سے پہلا کلام اس کا لزوم ختم ہو گیا، قسم ختم ہو گئی، اس لیے لزوم ختم۔ معلوم ہوا بیان تغییر منفصلاً درست ہے، منفصلاً درست ہے۔ اور استدلال میں آیت ذکر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب اللہ کے نام کو بھول جاؤ، جب تم بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کر لو۔ جب بھول جاؤ تو اللہ کو کیا کرو؟ اپنے رب کو یاد کر لو جب بھول جاؤ۔ لہذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان تغییر کے انفصال کے منفصل ہونے کے جواز کے قائل ہیں۔ اگرچہ بعض حضرات اصولین نے کہا کہ عبداللہ ابن، جیسے ملا جیون نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل صحیح نہیں، یعنی ان کی طرف منسوب ہے، وہ منفصلاً جواز کے قائل نہیں ہے، یہ بات ان کی طرف منسوب ہے، ان سے نقل کی گئی ہے، یہ نقل صحیح نہیں۔ لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور ادھر شارح نے بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس مذہب کو سعید ابن منصور نے اور ابن جریر نے اور ابن المنذر نے اور طبرانی وغیرہ دوسرے مفسرین اور محدثین نے ان کے مذہب کو نقل کیا ہے، اس لیے یہ ان کا مذہب ہے، وہ جواز کے قائل ہے، وہ جواز کے قائل ہے۔ جمہور حضرات اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر بیان تغییر منفصلاً بھی درست ہو جائے، درست ہوتا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قسم کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین ثم رأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ثم لیأتی بالذی هو خیر یا ولیأتی بالذی هو خیر۔ جو آدمی کسی چیز پر قسم کھائے پھر اس کا غیر بہتر دیکھے تو اسے چاہیے کہ کفارہ دے اور وہ کام کر لے جو بہتر ہے، یعنی حانث ہو جائے۔ اگر یہ بیان تغییر انفصال کے ساتھ منفصلاً بھی درست ہوتا تو پھر آپ یہ نہ فرماتے کہ کفارہ دے کر اور حانث ہو جائے، بلکہ آپ پھر یہ فرماتے فَلْيَسْتَثْنِ، استثناء کر لیتے، وَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، یعنی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، قسم تو کھائی تھی، اب قسم کو ختم کرنا ہے تو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وَلْيَسْتَثْنِ فَلْيَسْتَثْنِ، استثناء کر لے، انشاءاللہ کہہ دے، قسم لازم نہ ہوگی، قسم لازم نہ ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ قسم سے جان چھڑانے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقے کفارہ دے دو، قسم کا گناہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے کہ نہیں کروں گا اور پھر کر لیا تو اللہ کے نام کے جو بے حرمتی کی ہے اس کا گناہ کفارے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کلام بیان تغییر منفصلاً بھی درست ہوتا، جیسے کہ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے، تو پھر آپ قسم سے جان چھڑانے کے لیے کفارے کا قول ذکر نہ کرتے، بلکہ آپ یہ فرماتے کہ استثناء کر لے، قسم سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن آپ نے استثناء کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یعنی انشاءاللہ کہنے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ کہہ دے، بلکہ آپ نے فرمایا کفارہ دے دے۔ کیا دے دے؟ کفارہ دے دے۔ معلوم ہوا کہ انشاءاللہ بیان تغییر ہے اور یہ منفصلاً درست نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر بیان تغییر منفصلاً درست ہو جائے تو پھر جتنے بھی عقود ہے، بے ہے، نکاح ہے، شراء ہے، یا اور جتنے عقود ہے، اجارہ وغیرہ عقود ہے، ان میں سے کچھ بھی لازم نہ ہوں گے، سب باطل ہو جائیں گی۔ اگر بائع اور مشتری آپس میں ایجاب و قبول کر لے پھر بے شک مجلس جدا ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگر مشتری یا وہ بائع 1 دن 2 دن 3 دن ہفتے بعد بھی اگر اس بے کو نافذ نہ کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے، اس وقت انشاءاللہ کہہ دے
وہ بے ختم ہو جائے گی۔ اب ایجاب اور قبول لازم نہ ہوگی، بے لازم نہ ہوگی۔ جب بے لازم نہ ہوگی تو عقد فسخ ہو جائے گا۔ لہذا اگر بیان تغییر کو انفصال کے جواز کا ایک قول اختیار کیا جائے تو یہ جتنے بھی عقود ہے، طلاق، نکاح، عتاق، یہ سارے چیزیں یہ باطل ہو جائیں گی، فسخ ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ اس لیے پھر سچے کے سچ کا پتہ